ہمارے فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے در مختار، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ماں کی قدموں کو، ماں کے پیروں کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے جیسا ہے۔ اب 5-6 فٹ کا بیٹا جھکے گا یا نہیں بوسہ دینے کے لیے؟ پوچھ رہا ہوں، جھکے گا؟ بغیر جھکے یہ کام ہو سکتا نہیں، شکل ہو جائے گی سجدے کی، مگر نیت قدم چومنے کی ہے، سجدے کی نہیں۔ تو اس کو کہو یہ سجدہ کہے تو بولیں زیادتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جھکا بغیر جھکے چوم نہیں سکتا۔ یہاں پھر وہ مسئلہ کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں اگر میرا بیان کیا ہوا مسئلہ ہے تو ذہن میں اس کے تازہ کر دوں۔ انحناء، جھکنا، کسی کی تعظیم کے لیے جھکنا، رکوع تک جھک جانا جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں تعظیم کے لیے آپ جھکے ہیں، رکوع تک تو جائز نہیں، تو اب آپ نے تو چومنے کے لیے اپنے آپ کی جو شکل بنائی ہے وہ سجدے کی سی، وہ کہاں جائز ہو جائے گی؟ تو میں پھر بتا رہا ہوں، چومنا بغیر جھکے ہو سکتا نہیں۔ اب میں آپ کو جواب، آپ کہیں گے اپنی طرف سے دے رہا ہوں، میں پھر حدیث سے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے میں حضور کے قدموں سے خود کو جھک کر حضور کے دونوں پاؤں سے مبارک جوتیاں لیتے ہیں، ایک اپنی دائیں آستین میں ڈالتے ہیں، ایک بائیں آستین میں ڈالتے ہیں۔ صحابی ہیں، نبی کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں، نبی نے منع نہیں۔ جھکے ہیں یا نہیں؟ بغیر جھکے جوتی پہنائی جا سکتی ہے، اتاری جا سکتی ہے اس سے؟ وہ یہ کام جاتے ہوئے حضور کو جوتیاں پیش کر رہے ہیں جھک کے، یہ کام جھکے بغیر ہو سکتا نہیں۔ مقصد جھکنا نہیں ہے، مقصد اونچی گئی ہے، مقصد جوتی پہنانا ہے، مقصد قدم چومنا ہے، تو وہ جھکے بغیر نہیں ہوگا۔ اس جھکنے کا حکم وہ تعظیم والا نہیں ہے، کیونکہ یہ کام جھکے بغیر ہو سکتے نہیں۔ صحابہ نبی پاک کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ حضرت علی، حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، درجہ حضرت علی کا زیادہ ہے، مگر کیوں چومتے ہیں؟ کہ وہ نبی پاک کے چچا ہیں۔ تو اب پتہ چل گیا کہ مقصد جھکنے کا تعظیم نہیں ہے، بوسہ ہے، اور بوسہ بغیر جھکے ہو سکتا نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو میں نے یہ مسئلہ اس وقت چونکہ من دون اللہ کی بات آئی تو بتا دیا، ہم کسی زندہ مردہ بندے کی، مخلوق کی پوجا کرتے نہیں۔ کافر مشرک پوجا کرتے تھے، ہم اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے۔ سجدہ کرنا جائز نہیں، ہم وہ کرتے نہیں۔ ہم وہ تعظیم کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ کرتے بھی نہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے نفع بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور دشمنوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ ثابت ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں میرا ان سے سوال، اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اتارا لوہے کو۔ کس کو؟ سریا، لوہا، فولاد، آئرن، آپ نے اس کے مختلف نام رکھے، یہ اتارا۔ اللہ فرما رہا اتارا، اس میں سختی ہے۔ کیا ہے؟ اونچی، اور لوگوں کے لیے نفع، لوگوں کے لیے آواز۔ لوہا بھی مخلوق اللہ نے بنایا،
نبی ولی بھی مخلوق۔ لوہے میں نفع کس نے رکھا؟ تو لوہا بھی مخلوق، تو مخلوق میں نفع مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانو گے قرآن کا انکار ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے تو وہ اللہ جو لوہے میں نفع رکھ رہا ہے اپنے نبی ولی میں نفع نہیں رکھ سکتا؟ دوا جڑی بوٹی سے، بیجوں سے، چیزوں سے بن رہی ہے، یہ دوا نفع ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ دوا اثر کرے، نبی کچھ نہ کرے، کون سی آیت میں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ دوا تو اثر کرے، نبی اثر نہیں کرے گا، کمال کی بات ہے۔ اچھا خود اپنا اثر منواتے ہیں، جی ہماری وجہ سے یہ ہو گیا، کتنے مسلمان ہو گئے، ہماری وجہ سے لوگوں میں جناب انقلاب۔ تمہارا اثر ہے، نبی کا اثر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اعتراض کرنے والے محض دشمنی میں، بغض اور عناد میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی کوئی بنیاد اونچی کہہ دیجئے۔ من دون اللہ سے مراد بت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی ولی اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے۔ جس قرآن میں من دون اللہ کے بارے میں آیتیں ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اسی قرآن میں نبی ولی کی شان بیان ہوئی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس کا بیان بھی ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کہو کہ جی قرآن کا کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، تو یہ ماننا اونچی یاد رکھیں۔ ان کا کام ہی انکار کرنا ہے، ان کا کام ہی اولیاء کے در پہ ہم آئے تو منکر نے کہا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہم گئے تو منکروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اولیاء کے در پہ ہم آئے تو منکر نے کہا، در خدا کا چھوڑ کر تم شرک میں ہو مبتلا۔ فوراً فتویٰ لگا دیا کہ تم اللہ کا در چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے ہو۔ فوراً در خدا کا چھوڑ کر تم شرک میں ہو مبتلا، اور خود پڑا بیمار جب در چھوڑ کر اللہ کا، ڈاکٹر کے در پہ جا پہنچا دوا کے واسطے۔ خود جب بیمار پڑا تو اس کو اللہ کا در یاد نہیں آیا، کہاں گیا؟ ڈاکٹر کے پاس کہ دوا دے میں ٹھیک ہو جاؤں، ورنہ اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ ہیں تو اس کا اپنا یہ حال، ہم اللہ والوں کے پاس آئیں تو فتویٰ لگاتا ہے ہم نے کسی نبی ولی کو اللہ کا شریک یا اللہ کا ٹکڑا یا اللہ کا جز یا اللہ جیسا، اللہ کی مثل ہرگز نہ کہا نہ مانا، نہ ہی ہم نے ایسا تسلیم کیا۔ ہم ان کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں، اور وہ اللہ کے پیارے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ قرآن حدیث میں پورا بیان موجود۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، لوہا کتنا مضبوط ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں، ایسے جیسے روئی، جیسے کاٹن، جس طرح آپ روئی سے کھیلتے ہو وہ لوہے سے وہ اس طرح کر دیتے تھے۔ کس نے دی تھی طاقت؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ جنات پر، ہوا پر حضرت سلیمان کو طاقت کس نے دی تھی؟ جب ان کو اتنی طاقت دی، میرے نبی کو کتنی طاقت دی؟ انگلی کا ایک اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے، درخت کو اشارہ کرتے ہیں چل کے آتا ہے، پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں۔ قصیدہ بردہ میں
جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. حضور درخت کو اشارہ کرتے ہیں، اس کی کون سی آنکھ ہے، کان کہاں ہے، دماغ کہاں ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں، وہ دائیں ہلتا ہے بائیں ہلتا ہے، آگے پیچھے اپنی جڑوں کو نکالتا ہے، پیر نہیں ہے، پنڈلیوں پہ چل کے آ رہا ہے، نبی کو سجدہ کر رہا ہے ایسا یا نہیں؟ صحیح روایتوں میں موجود. تو جو لوگ نہیں مانتے، چونکہ ان کے ہاں کوئی ایسا ہے نہیں، ان کے ہاں ایسا ہے نہیں، تو اب یا تو کمال پیدا کریں. کمال پیدا تب ہوگا جب ایمان ہوگا، ایمان ہے نہیں تو کمال نہیں آئے گا. کہتے ہیں انکار ہی کر دو، ایسا ہے ہی نہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں تمہارے انکار کرنے سے یہ بات ختم ہو سکتی، اللہ والوں کی شان کو تم مٹا سکتے اونچی. ہمارا اعلان سن لو. تم مٹانا چاہتے ہو؟ سنو. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یہ جل جل کر خاک ہو جائیں گے، یہ نبیوں ولیوں کی شان کم کر سکتے ہیں؟ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. تو یہ اعتراض کرنے والے بے بنیاد. اچھا جب فتویٰ لگانا ہوتا ہے لگاتے نہیں ہیں، کیوں؟ وہاں پر ان کے مفادات ہیں. کہتے ہیں جی جنازے کے بعد دعا جائز نہیں ہے، اور کسی امیر کبیر کے جنازے پہ چلے جائیں کر رہے ہوتے ہیں، غریب کے جنازے پہ نہیں، امیر کے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت فتویٰ کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے تو شروع میں ایک کتاب تیار کی تھی، بعد میں وہ اب ہے نہیں، لیکن اب تو ضرورت نہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. اپنی ادا دیکھ کہ جس چیز کو یہ حرام اور شرک کہتے ہیں، خود ان کی فوٹو تھی کہ یہ خود کر رہے ہیں. تو فتویٰ اپنے لیے کیوں نہیں ہے، ہمارے لیے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ان کے فتووں سے ہم غلط ہو سکتے نہیں. من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا جو بت ہے، مراد بت ہے، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. بتائیے بندہ نفع بھی دیتا ہے یا نہیں؟ اونچی. نقصان بھی دیتا ہے یا نہیں؟ آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی مجھے کیوں نقصان دے رہے ہو، ہو سکے تو مجھے نفع پہنچاؤ خود. بلکہ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر لوگ کون ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائیں. اگر اللہ کے سوا کوئی نفع دے نہیں سکتا تو ان تمام آیتوں حدیثوں کا مطلب کیا ہوگا؟ حدیث شریف ہے جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. عون کا لفظ موجود ہے. اب یہ کہتے نہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟ پھر قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ فرماتا ہے مدد کرو. تو ان کی کوئی کل درست ہے جی، ان کا کوئی صحیح معاملہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم. ہاں اس کل کے واقعے میں جو بات غلط ہے وہ یہ کہ اس نے جس سے شادی کی ہے وہ عورت مردوں کے درمیان آ رہی ہے، ان کے ساتھ آ رہی ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے آ کے کر رہی ہے، اس کے لیے الگ حصہ ہونا چاہیے تھا. تو وہ غلط بات ہے کہ اس نے سب مردوں کے درمیان آ کے ایسا کیا ہے، اس کے لیے عورتوں کا الگ حصہ. تو یاد رہے جو چیز صحیح ہے ہم اس کو غلط کہہ سکتے، اور جو غلط ہے ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے. لیکن ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں دیکھیں گے بس اہل سنت کی کوئی بات نظر آئے فوراً اس پہ شروع ہو جائیں گے، اپنی باتوں پہ نظر نہیں ہے. تو ان کو ہوش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے. کیا مطلب؟ کافر جو ہے کس کی مدد کرتا ہے؟ آواز نہیں آئی.
بہت دور کا اشارہ، بہت قریب کا اشارہ، سمجھ لو کافر کس کی مدد کرتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ فرماتا کافر مدد کرتا ہے مگر شیطان کی مدد کافر بھی کرتے ہیں، مگر کس کی؟ اونچی دنیا دیکھ لو اس وقت آپ کے سامنے، مسلمانوں کے 56 سے زیادہ ملک بتائے جاتے ہیں، جو حال ہے ان کا وہ آپ کے سامنے، آپس میں غیروں کے اعلی کار بن کے اپنے ہی مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، غیروں سے نہیں لڑ رہے ہیں، ان کے اپنے اعلی کار کا مطلب ان کے نمائندہ بن کر، ان کے ایجنٹ بن کر، ان کے کام کرنے والے بن کر اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھا جائے۔ کافر شیطان کی مدد کر، سارے کے سارے اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اندر سے ان کو دیتے ہیں مٹاؤ ان کو۔ ایک مسلمان ہے جس کو ابھی تک ہوش نہیں آئی، پتہ نہیں کب آئے گی، یہ کیوں نہیں جاگنا چاہتا، یہ کیوں نہیں ہوش کرنا چاہتا۔ اب ووٹوں کا سلسلہ آ جائے گا آپ کے یہاں، ہر کسی نے اپنا ووٹ۔ ہمارے استاد صاحب شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اکثر زیارت کی، تشریف لایا کرتے تھے۔ الیکشن جب پہلی مرتبہ ہوا 1970 میں، تو وہ بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، کیونکہ ایک طرف سوشلزم تھا تو ایک طرف ہم کھڑے ہوئے تھے نبی کے دین کے لیے، تو حضرت نے بھی حصہ لینے کا اعلان کیا، تو لوگ آئے، وڈیرے، زمیندار، جاگیردار۔ بات سنا رہا ہوں مزاج کی۔ حضرت صاحب نے ان سے فرمایا میں دین کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میرا ساتھ دو۔ کہا مولانا صاحب ہمارے زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، ایک جاگیردار کا دوسرے سے، دوسرے کا کسی اور سے، جانور بھی ادھر ادھر چوری ہو جاتے ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، بندے بھی مارکوٹائی بھی ہوتی ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دو گے جانور چھڑانے میں، بندہ چھڑانے میں، لڑائی وغیرہ میں ہمارا ساتھ دو گے؟ مولانا صاحب نے کہا یہ کام تو غلط ہے، میں تو تمہیں سمجھاؤں گا کہ یہ نہیں کرنے۔ ان کا دیکھو سیدھی بات کرو، اگر ساتھ دو گے تو ووٹ ملے گا، ورنہ ہم ووٹ اس کو دیں گے جو ہمارے لیے تھانے میں جا کے کھڑا ہوگا، ہمارے بندے چھڑائے گا، ہمارا ہی کام کرے گا۔ یہ ہے مزاج، یہ ہے مزاج۔ جی آپ کے لیے چندہ حاضر ہے جناب، عقیدت حاضر ہے، ووٹ فلانے کا۔ اب یہ جو ووٹ جب آپ خود ایسے نمائندوں کو لائیں گے تو بتائیں دین آئے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور یہ الیکشن تو جوا ہے نا بھئی، ایک پڑھے لکھے کا جاہل کا ووٹ برابر ہے، چیف جسٹس کا اور اس کے نوکر کا ووٹ برابر۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ سارا مغربی جمہوریت آئی ہوئی، مگر آپ کے یہاں رائج ہے۔ اب اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ اب اس کو ویسے کہہ دیں گے یہ غلط ہے تو یہ تو چل رہی ہے، اب اس کے گھس کے اندر اس کو درست کرنا، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ دین سے زیادہ کوئی اہم چیز، اپنے مسلک سے زیادہ اہم چیز آپ کہتے ہو نہیں جی ہمیں تو مفاد مل جائے، پھر کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، اوپر سے ووٹ اس کو دیں گے جی جو ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ کہاں گیا فتویٰ؟ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، دوسرا ووٹ اس کو دیں گے جو فائدہ دے گا۔ تو بولو اس بات کا جواب کیا ہے؟ بات وہی کر رہا ہوں جو آیت کی ہے۔ تو ہمیں اپنے ذاتی نفع نقصان سے دلچسپی ہو گئی، ہم نے دین کے قانون کو سمجھا نہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے۔